الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گلدستہ درود و سلام صفحہ نمبر 39۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود شریف کی بہت ہی جامع کتاب بنام دلائل الخیرات لکھی ہے، جو بہت ہی مشہور اور اہل محبت میں کافی مقبول ہے۔ یہی وہ حضرت شیخ جزولی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے متعلق یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کی قبر انور سے کستوری یعنی مشک کی خوشبو مہکتی تھی، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی میں درود پاک بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے والوں کی قبر بھی مہک جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات، 77 سال کے بعد آفٹر 77 ایئرز آپ کے جسد مبارک کو مقام سوس سے مراکش منتقل کرنے کے لیے قبر سے نکالا گیا، تو آپ کا کفن مبارک بوسیدہ نہ ہوا تھا، آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح و سالم تھا۔ وصال سے قبل آپ نے داڑھی مبارک کا خط بنوایا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی خط بنوا کر لیٹے، بلکہ کسی نے امتحاناً آپ کے رخسار مبارک کو انگلی رکھ کر دبایا، جب انگلی اٹھائی تو اس جگہ سے خون ہٹ گئے، جگہ سفید ہو گئی جیسے زندوں کا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی، یعنی جس طرح زندوں کے جسم میں خون رواں ہوتا ہے اور دبانے سے یوں ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ساری بہاریں درود پاک کی کثرت کی برکت سے ہیں، تو فضول اور بیکار باتوں سی عادت سے جان چھڑا لینا چاہیے اور اپنی زبان کو عادی بنانا چاہیے ذکر کا، درود کا، تلاوت کا، نعت کا، اچھی باتوں کا۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی حکایات اور واقعات ہم اس سلسلے میں سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ثواب بڑھانے کے لیے بلکہ پانے کے لیے ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے، اور جس قدر نیتیں یاد رکھیے زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ثواب بڑھانے کے نسخے امیر علیہ سنت کا رسالہ، یہ میں آپ کی ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں۔ 72 مدنی گلدستے ہیں اس کے اندر، یعنی کس کام سے پہلے کیا نیتیں کر سکتے ہیں، اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے لیے دونوں کے لیے مفید ہے۔ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ ذہن بنتا چلا جائے گا۔ اس سلسلے میں اول تا آخری شرکت کیجیے۔ کس نیت سے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس نیت سے؟ ثواب کے لیے۔ پھر مزید اچھی نیتیں کیجیے، توجہ کے ساتھ سننے کی، جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی، توجہ کے ساتھ سننے کی۔ حسب حال جس قدر نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تذکرۃ الاولیاء میں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کثرت سے موجود ہے۔ اسی میں لکھا ہے کہ ایک بار بیماری قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔
یہ آپ کے پیر و مرشد ہے، اور اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن، اسے کسی جامع شرائط پیر سے بیعت ہونا چاہیے۔ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، استقامت ملتی، نیکیوں کی توفیق ملتی۔ آداب مرشد کامل مکتبۃ المدینہ کی کتابیں اس سے آپ پڑھیے کہ پیر بنانا کیوں ضروری ہے، بیعت کرنا کیا ضروری ہے، مرشد کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اس کے اوراد و وظائف دیے ہوئے پڑھیں تو اس کے کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو ایک مالدار شخص کو روپوں کی تھیلی کے ساتھ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر روتے ہوئے دیکھا۔ اس رئیس نے کہا میں یہ رقم حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی اس مال کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ حضرت اگر آپ سفارش کر دیں تو شاید میرا یہ نذرانہ قبول ہو جائے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے تو اس رئیس کی عرضی پیش کی۔ سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا میں جب سے خدا شناس ہو گئی ہوں، رب کو پہچان لیا ہے، اس وقت سے مخلوق سے کچھ لینا اور میل ملاپ ترک کر دیا ہے۔ اب آپ ہی سوچیں، جس رقم کے متعلق یہ علم نہیں ہے جائز ہے ناجائز، میں اس کو کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ اللہ اکبر! غور کیجئے، مال آتا کس کو اچھا نہیں لگتا، مگر اللہ والے مال اور مالداروں کو لفٹ نہیں کراتے، خاطر میں نہیں لاتے۔ بعض بزرگوں کے تو احوال میں لکھا ہے کہ ان کے پاس آنے والوں میں سب سے ذلیل وہ ہوتا تھا کہ جو مالدار ہوتا تھا، اور بعض سعادت مند مالدار یہ حسرت کرتے تھے کاش ہم غریب ہوتے تاکہ حضرت ہمیں توجہ تو کرتے۔ نہیں، اور بزرگ جو ہیں، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہیں ہو رہا اس معاملے میں۔ اور یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مالدار لوگوں سے تعلق بنانے میں مزہ آتا ہے، مالدار لوگوں سے رابطہ رہنے میں خوشی ہوتی ہے۔ غریب کا جنازہ کون پڑھنے جاتا ہے؟ مالدار کے جنازے میں وہ گاڑیوں کی لائن لگ جاتی، مالدار کی دعوت میں جانے کو دل چاہتا ہے کہ ذرا کھانے کو اچھا مال ملے گا اور ذرا کچھ تعلق بھی بن جائے گا، کوئی لنک پیدا ہو جائے گا، کچھ ہمیں بھی نذرانہ شکرانہ مل جائے گا۔ تو مال کے وبال سے شاید ہم خبردار نہیں۔ یہ امیر اہل سنت کا رسالہ خزانے کے انبار، یہ کاش ہم پڑھ لیں، ناظرین اور ناظرات دونوں پڑھیں اس کو، اسلامی بھائی بھی پڑھیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھیں۔ مال کثیر تو ملا ہے، کہیں خفیہ تدبیر تو نہیں ہے، اس کا بیان اس رسالے کے اندر موجود ہے۔ گناہوں کو اچھا سمجھنا کفر ہے، اس کا بیان اس رسالے میں موجود ہے۔ آفات سے نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے، اس کا بیان اس رسالے میں موجود ہے۔ مال جمع کرنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اور مال جمع نہ کرنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اس رسالے میں لکھا ہے۔ انگوٹھی کے 17 مدنی پھول بھی اس رسالے کے اندر لکھے ہوں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو حلال مال جمع کرنا بے شک گناہ نہیں ہے، اور دولت مندی کی وجہ سے کسی مالدار کو گناہ گار ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر 100% حلال مال کے سبب کوئی مالدار بنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس نے اپنا مال خرچ کیا، تو گناہ گار تو کجا ثواب دارین یعنی دنیا اور آخرت کے ثواب کا حقدار ہے۔ تو مال حلال طریقے سے کمانا چاہیے، اور بقدر ضرورت کمانے ہی میں عافیت ہے۔ امیر اہل سنت رسالے کے صفحہ نمبر 13 پر لکھتے ہیں حلال مال کا حساب ہوگا، اور بروز قیامت حساب کی کسی میں تاب نہ ہوگی۔ امیر اہل سنت نے احیاء العلوم کے حوالے سے نقل کیا، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم کی 3 جلد میں نقل کرتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا، کہا جائے گا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ،
اور ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال طریقے سے مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا، کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ پھر ایک تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام ذرائع سے مال جمع کر کے حلال جگہ پر خرچ کیا، کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ پھر چوتھے ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال ذرائع سے کما کر حلال جگہ پر خرچ کیا، اس سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ۔ ممکن ہے تم نے طلب مال میں کسی فرض میں کوتاہی کی ہو، وقت پر نماز نہ پڑھی ہو، نماز کے رکوع و سجود اور وضو میں کوئی کوتاہی کی ہو، وہ کہے گا یا اللہ عز و جل میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے کوئی فرض بھی ضائع نہیں کیا۔ کہا جائے گا ممکن ہے تو نے اس مال میں تکبر سے کام لیا ہو، سواری یا لباس کے ذریعے دوسروں پر فخر ظاہر کیا ہو۔ وہ عرض کرے گا یا رب میں نے تکبر بھی نہیں کیا اور فخر کا اظہار بھی نہیں کیا۔ کہا جائے گا ممکن ہے تو نے کسی کا حق دبایا ہو جس کی ادائیگی کا میں نے حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دو۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے کسی فرض کو ترک نہیں کیا، تکبر و غرور بھی نہیں کیا اور کسی کا حق بھی ضائع نہیں کیا، تو نے جسے دینے کا حکم دیا میں نے اسے دیا۔ پھر وہ سب لوگ آئیں گے اور اس سے یعنی مالدار سے جھگڑا کریں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ عز و جل تو نے اسے مال عطا کیا اور مالدار بنایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہمیں دے اور ہماری مدد کرے، اب اگر اس نے ان کو دیا ہوگا اور فرائض میں کوتاہی بھی نہیں کی ہوگی، تکبر اور فخر بھی نہیں کیا ہوگا، پھر بھی کہا جائے کہ رک جا، میں نے تجھے جو نعمت عنایت کی تھی، خواہ وہ کھانا تھا، پانی تھا یا کوئی سی بھی لذت، ان سب کا شکر ادا کر۔ اسی طرح سوال پر سوال ہوتا رہے گا۔ اللہ ہمیں بے سبب بخش دے، بے حساب بخش دے، حساب کی ہم تاب نہیں لا سکتے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیک بندوں کے کثرت مال سے بچنے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کو ان نیک لوگوں کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اس بات کو آپ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ آپ اپنے خیال میں پرہیزگار، نہایت محتاج، صرف حلال مال کماتے ہیں، کمانے سے مقصود محتاجی، سوال سے بچنا، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ میں اپنا مال نہ تو گناہوں میں صرف کرتا ہوں، نہ ہی اس سے فضول خرچی کرتا ہوں، مال کی وجہ سے میرا دل اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستے سے بھی نہیں بدلتا، اللہ عز و جل میرے کسی ظاہر اور پوشیدہ عمل سے ناراض بھی نہیں ہے، اگرچہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ بالفرض ایسا ہو تب بھی امام غزالی فرما رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ صرف ضرورت کے مطابق مال پر ہی راضی رہیں اور مالداروں سے علیحدگی اختیار کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب مالداروں کو قیامت میں حساب کے لیے روکا جائے گا تو آپ پہلے ہی قافلے کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آگے بڑھ جائیں گے، اور آپ کو کن کو؟ جو حسب ضرورت مال کمائیں گے۔ آپ کو حساب و کتاب اور سوالات کے لیے نہیں روکا جائے گا، کیونکہ حساب کے بعد نجات ہوگی یا سختی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین، مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ترمذی کی ہے، حدیث نمبر ہے 2358۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ تو کاش ہمارے دلوں سے دنیا کی بے جا محبت، مال کی بے جا محبت نکل جائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ بزرگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ خلیفہ وقت دوران طواف قریب ہوا اور عرض کی حضور کوئی حکم ہو تو؟ فرمایا کہ میں
مسجد میں بات کرنا پسند نہیں کرتا. مسجد میں دنیا کی بات کرنا درست بھی نہیں. جب وہ بزرگ طواف سے فارغ ہوئے تو خلیفہ وقت نے باہر جب حضرت کو دیکھا تو عرض کی حضور اب ارشاد فرمائیے. تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے تم دنیا دو گے یا آخرت؟ اس سوال پر وہ خلیفہ وقت حیران ہو گیا. عرض کی حضور دنیا ہی دے سکتا ہوں. وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے دنیا تو میں نے اپنے رب سے بھی نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں. اللہ اکبر. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص مل گیا جس سے دنیا کا مال مل سکتا ہے، کوئی عزت مل سکتی ہے، کوئی منصب مل سکتا ہے، ہم تو فریفتہ ہو جائیں اس پر، اس کا بڑا ادب احترام بجا لائیں، بہت آنر کریں. مگر اللہ والے اللہ کی یاد میں مست و محو رہتے تھے. جنتی محل کا سودا صفحہ نمبر 19 صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2858. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے تو وہ دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی آیا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتا. رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جس نے آخرت سے محبت کی وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. تو تم باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا دل مطمئن، بدن تندرست اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہو تو گویا اس کے لیے دنیا جمع کر دی گئی. ارشاد فرمایا ہوشیار رہو، دنیا لعنتی چیز ہے اور جو دنیا میں وہ بھی لعنتی ہے سوائے اللہ تعالی کے ذکر کے اور اس کے جو رب عز و جل کے قریب کر دے، اور عالم کے اور طالب علم کے. ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندے کو دنیا سے اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو کھانے اور پینے کی چیزوں سے پرہیز کراتے. اور بھی بہت کچھ اس کے اندر روایات ہیں. اللہ کرے ہم یہ رسالہ توجہ کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کرے ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور آخرت کی محبت آ جائے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اللہ کی ولیہ تھیں. ان کی کیا شان و عظمت ہے سبحان اللہ. ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے اپنے والد سے کہا میں حرام سے ہرگز نہیں کھاؤں گی. والد محترم نے کہا اگر حرام کے سوا نہ پاؤں تو تم کیا کہتی ہو؟ آپ نے فرمایا ہم دنیا میں بھوک پر صبر کر لیں گے، آخرت میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں ہو سکتا، یقیناً نہیں ہو سکتا. تو وہ نادان جو شوہروں سے یا والد سے اس قدر مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ بیچارے حرام میں جا پڑتے ہیں، سود میں جا پڑتے ہیں اور ناجائز ذرائع کے ذریعے مال کما کر اپنی اولاد کی خواہش پوری کرتے ہیں یا اپنی بچوں کی امی کی خواہش پوری کرتے ہیں، تو بہرحال ان کو پوری نہیں کرنی چاہیے اور بچیوں کو بھی عقل کرنی چاہیے اور وہ کرنا چاہیے جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دی. آج یہ مال حرام اچھا لگتا ہے تو کل اگر ناراض ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا کون بھگت سکے گا. اللہ اکبر. فیضان سنت میں امیر اہل سنت نے لقمہ حرام کی نحوست کے بارے میں لکھا. یہ وہ عظیم کتاب ہے جو دنیا میں بہت زیادہ چھپتی ہے، ہر وقت چھپتی رہتی ہے. خوش نصیب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں درس دیتے ہیں اس سے، اور خوش نصیب ہیں وہ جو سنتے ہیں. اس کا گھر میں بھی درس بعض اسلامی بھائی دیتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی دیتی ہیں. جامعات میں، مدارس میں، چوک پر، کارخانے میں، دکان میں، سب جگہ درس دیں.
امیر اہل سنت نے فردوس الاخبار حدیث نمبر 6263 کے حوالے سے لکھا کہ اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی اور اس کی دعا 40 دن تک نامقبول ہوگی۔ امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے، انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے، زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر اس وقت تک لعنت کرتا ہے جب تک کہ وہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں رہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی شان و عظمت کے کیا کہنے، کس قدر آپ صالحہ تھی، سبحان اللہ۔ دنیا سے کیسی آپ کی بے رغبتی تھی۔ صالح مری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کو باتوں میں دنیا کا ذکر کرتے ہوئے سنا گیا تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، صالح خاموش ہو جا، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ یعنی آپ نے دنیا کی باتیں اور دنیا کا ذکر بھی پسند نہیں کیا۔ نیکی کی دعوت امیر اہل سنت کی بہت عظیم الشان تصنیف ہے، وہاں سے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، دنیا کسے کہتے ہیں اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اصحاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئے، کسی دنیاوی چیز کا ذکر شروع ہوا، وہ چلے گئے تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی خادمہ سے فرمایا، جب بھی یہ شیخ ان کے اصحاب آئیں ان کو اب آئندہ آنے کی اجازت نہ دینا، کیونکہ میں نے ان کو دنیا سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی دنیا کا تذکرہ بھی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پسند نہیں فرماتی تھی۔ کچھ لوگوں نے آ کر آپ کی بارگاہ میں دنیا کا ذکر کیا اور مذمت کی، یہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے نقل کیا تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خاموش ہو جا، اگر تمہارے دلوں میں اس کی جگہ نہ ہوتی تو تم کثرت سے اس کا ذکر نہ کرتے۔ سنو، جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے اسی کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ یعنی دنیا کے ذکر کو بھی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پسند نہیں فرماتی تھی۔ کاش ہمارے دلوں سے بھی دنیا کی محبت نکل جائے اور اللہ کی محبت آ جائے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینے میں آ جائے۔ کاش میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، یا اللہ میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، یا اللہ صدقہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔